رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ کئی بار آنا ہوا، اب اتنا یاد نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس پودے کو لگایا اور بارآور بنایا، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری صلاحیت اس ادارے کو پروان چڑھانے میں لگا دیا۔ جب آتا تھا محبت سے پیش آتے تھے، اسفار بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی محبت ملا کرتی تھی۔ آج یہاں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے یہاں بلا لیا، اور یقیناً جتنا بڑا کام وہ کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب انہیں ملتا رہے گا۔ ان کے خلوص کی برکت ہے کہ یہ ادارہ ابھی مضبوطی سے چل رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے مدرسے کے محتمم ہیں، مولانا حمید الدین صاحب دست و بازو رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب کے، جناب شاہ جہاں شاد صاحب ہیں، مفتی انصار صاحب ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جن کو مفتی صاحب نے جوڑا اور جوڑ کر کے قافلہ بنایا، اور علم کا ایسا قافلہ بنایا جو اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ طلبہ ہیں زیادہ، اس لیے طلبہ سے ہی گفتگو کرنی ہے۔ ان کا حق ہے کہ ان سے بات کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بچوں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح تبلیغی جماعت والے 6 باتیں کہا کرتے ہیں نا، 6 باتیں ان کے نزدیک اصل ہیں اور وہ اس پر عمل کراتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، ویسے ہی علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو ہر کام کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے اخلاص، کہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، تعلیم اللہ کے لیے دی جائے، تعلیم کا حاصل کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ پہلا جز ہے جو علم ہی کے لیے نہیں، ہر کام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بچے پڑھتے رہتے ہیں، اور جب فراغت کا وقت ہوتا ہے تب پوچھتے ہیں کہ اب حضرت کیا کرنا ہے ہم کو؟ بھائی یہ بات تو پہلے مرحلے میں طے کرنے کی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں نیت درست کر لینی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، مال و دولت کے حصول کے لیے، عزت و منصب کے حصول کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ بڑے اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ سب کام کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے تو انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اس طرف تعلیم حاصل کرنے سے بڑا عہدہ اور بڑا منصب، اب بہت دولت تو نہیں ملنے کی، اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس میدان میں جو لوگ آتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے تو پہلا جو ہے معاملہ کیا ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ یہ پہلا ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یا جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب سے اچھا علم ہے
جو ہم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے اچھا علم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے اچھا کہیں اس سے اچھا اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم تمام لوگ جو پڑھتے ہیں یہاں اور علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آقا نے فرمایا کہ قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے اچھا کام ہے۔ تو بڑے اس کو کہتے ہیں دو نمبر، ایک نمبر تو اخلاص ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم سب سے اچھا پڑھ رہے ہیں، تو اس کو بڑے کہتے ہیں اعتماد۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتماد۔ آپ کو اس پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں سب سے اچھا پڑھ رہے ہیں۔ یہ اعتماد ہوگا تو مدرسے کے گیٹ کے باہر چھٹی لے کر کے جائیے گا تو ٹوپی جیب کے اندر نہیں جائے گی، اور گھر جا کر کے اپنے بھائیوں کو دیکھیے گا کہ سوٹڈ بوٹڈ کنوینٹ جا رہا ہے تو آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یا ہمارا جو لباس یا ہماری جو وضاقتہ ہے یہ سب سے اچھی ہے، تو کسی کی وضاقتہ دیکھ کر کے آپ مرعوب نہیں ہوں گے، متاثر نہیں ہوں گے، اور جس حیت میں یہاں آپ رہتے ہیں اسی حیت میں گھر پہ رہیں گے، کیونکہ آپ سب سے اچھا پڑھ رہے ہیں اور سب سے اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ کیا نمبر ہو گیا؟ دو نمبر۔ ایک نمبر کیا ہے؟ اخلاص، اور دوسرے نمبر پہ اعتماد۔ یہ دو چیز ہو گئی۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آج کل پڑھنے میں صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، آپ کے اندر مہارت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے، تخصص ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے۔ ایک لڑکا حفظ کر رہا ہے تو اسے قرآن کریم بالکل یاد رہنا چاہیے، وہ رمضانی حافظ نہ ہو کہ رجب میں دور کیا اور رمضان میں سنا دیا اور شوال میں پھر بلا دیا اور اگلے سال پھر رجب میں دور کرے گا۔ نہیں، مہارت ہونی چاہیے۔ حافظ بادشاہ بہت مشہور ہیں، مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا کے بانی۔ تو ان کے والد نے ایک بار پوچھا کہ بیٹا تم کو کیسا قرآن یاد ہے؟ تو بیٹا نے کہا ابا آپ کو کیسا یاد ہے؟ تو ابا نے کہا مجھے پورا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے۔ پھر پوچھا بیٹا تم کو کیسا یاد ہے حافظ بادشاہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا مجھے پورا قرآن بسم اللہ کی طرح یاد ہے۔ تو یہ ہوا یاد، اور یہ برکت تھی کہ 1962 وغیرہ میں ان کا انتقال ہوا، 1967 میں ان کی قبر کھل گئی تو مٹی نے ان کے جسم کو نہیں کھایا تھا۔ 5 سال معمولی ہے، 3 دن میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ مردہ پھٹ اٹھ کے برابر ہو جاتا ہے، اور 5 سال تک وہ شخص ویسے ہی دکھائی دیا۔ جب قبر کھل گئی تو دوبارہ ان کا جنازہ ہوا اور قبرستان سے اٹھا کر کے مدرسے کے احاطے میں دفن کیا گیا، اور جن لوگوں نے 67 میں ان کا جنازہ پڑھا وہ آج بھی زندہ ہیں، انہوں وہ جنازے میں شریک تھے۔ تو حفظ ہو تو ایسا حفظ۔ اب ہمارے یہاں حافظوں کا حال یہ ہے کہ پیچھے سے اگر کسی نے کھانسی کر دیا تو متشابہ شروع ہو گیا، ایک لقمہ پڑ گیا تو معلوم ہوا کہ اب لقموں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ کمزوری کی وجہ سے۔ تو مہارت ہونی چاہیے۔ آپ کی دلچسپی نحو سے ہے، نحو میں مہارت پیدا کی۔ آپ کی دلچسپی صرف سے ہے، صرف میں مہارت پیدا کی۔ آپ کی دلچسپی فقہ سے ہے، فقہ میں مہارت کی۔ کسی فن میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا نمبر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اختصاص، اسپیشلائزیشن، مہارت۔ مارکیٹ میں ویلو اسی کا ہے۔ پڑھ لیا، سرٹیفکیٹ لے لیا اور صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے تو ظاہر ہے کاغذ کے اس ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو تیسرا نمبر ہے علم کے لیے کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو اختصاص ہونا چاہیے، مہارت ہونی چاہیے، اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے۔ 3 نمبر ہو گئے۔ یہ سارا کام پڑھنا پڑھانا یہ کیوں ہے؟
یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، پہلے نمبر میں ہی بات آ گئی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کے خلاف کیجیے گا تو رضا ہوگی۔ تو چوتھا نمبر یہ ہے کہ اللہ نے جن امور کی بجاوری کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا۔ جتنے احکام، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک برتنا ہے، یتیموں کا مال نہیں کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جتنے احکام دیے، چوتھے نمبر میں اس کی پابندی ضروری ہوگی۔ بڑے اس کو کہتے ہیں امتثال، حکم ماننا۔ اللہ کا حکم مانیے، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے کی انتظامیہ کا حکم مانیے، جو کہیں ان کو مان کے چلیے گا، تب جا کر کے علم آئے گا۔ اور استاد کہتے ہیں مطالعہ کیجئے اور آپ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، استاد کہتے ہیں یہ سو جائیے، اس وقت سونے کا وقت ہے، آپ دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو امتثال نہیں ہوا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے چوتھی چیز ہے کہ حکم ماننا، یہ حکم اللہ کا بھی ماننا، اور جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کی انتظامیہ کے حکم کو بھی ماننا، یہ چوتھا کام۔ اور پانچواں نمبر یہ ہے کہ جو کچھ جو ہے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے آپ کو، اس کے ساتھ اللہ نے کچھ کام کے کرنے سے منع بھی کیا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، کہا ہے، تو ان سے بچنا ہے۔ دو، ایک تو اللہ کے حکم کو جو دیا گیا کرنے کا حکم اس کو ماننا ہے، اس کو کہتے ہیں امتثال، اور نہ ماننے والا جو ہے، منع کیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتناب، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا۔ یہ کئی نمبر ہو گیا؟ 5 نمبر ہو گیا، 5 نمبر ہو گیا۔ پہلا نمبر اخلاص، دوسرا نمبر اعتماد، اور تیسرا نمبر اختصاص، اور چوتھا نمبر امتثال، اور پانچواں نمبر اجتناب ہو گیا۔ اب چھٹا نمبر ہے، اور چھٹا نمبر یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہوگا اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو ہماری ساری محنت بیکار ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے گڑگڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر کے آنسو بہانا چاہیے کہ اللہ، اسباب کے درجے میں تو ہم نے ساری محنت کر لی ہے، لیکن دینے والی ذات ہے اور علم کا منبع اے اللہ تو ہے، تو چاہے گا تو ہم اچھے عالم بن جائیں گے، تو چاہے گا تو ہم عالم باعمل بن جائیں گے، تو چاہے گا تو ہم محدث بن جائیں گے، ہم مفسر بن جائیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ التجا، یہ چھٹا نمبر ہے، التجا، اللہ سے مانگنا، الحاح، گریہ زاری کرنا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ، دینے والی ذات تیری ہے، تو اپنے فضل سے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تو میرے بھائی، یہ 6 باتیں ہیں، ان 6 باتوں پر عمل کیجئے گا تو علم آئے گا، علم باقی رہے گا، علم کا فائدہ پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی مقبولیت ہوگی اور بندوں کے یہاں محبوبیت ہوگی۔ بس میرے بھائی، یہ 6 باتیں جلدی جلدی میں آپ سے عرض کی گئیں، وقت کم تھا، اس کے حساب سے یہ باتیں آ گئیں الحمدللہ۔ پہلا نمبر اخلاص، دوسرا نمبر اعتماد، تیسرا نمبر اختصاص، چوتھا نمبر امتثال، پانچواں نمبر اجتناب، اور چھٹا نمبر التجا۔ ان پر عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ علم باقی بھی رہے گا، بڑھے گا بھی، پروان بھی چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا، اس پر ہمیں بھی، آپ سب لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت مفتی صاحب محفوظ الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ پودا لگایا ہے، اسے ہر وقت سرسبز و شاداب اور آباد رکھے، اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو
معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔